सर मेरी बेटी के साथ हुआ सर। आप आगे जाएं। इन सबने उसको झूठा साबित किया, झूठा साबित किया सबने। आज इस घर से हुआ है, जिसको होता है उसको पता चलता है और किसी को नहीं। किसी की इज्जत उछाली जाती है और उसका विष किया जाता है कि ये ड्रामे करते हैं, ये सब झूठ है, ऐसा कहते हैं। अगर किसी के साथ खुदा करे जो ऐसा हाथिल इनके साथ हो, अगर होगा तो उसे पता चलेगा। हाँ, साथ धमकी देते हैं। अगर किसी ने बयान दिए तो हम पकड़ के ले जाएंगे। ये कौन सी बात हुई, ये कौन सा इंसाफ है? कार्रवाई है आपके साथ की जाएगी, ये कानूनी कार्रवाई की जाएगी। कि पुलिस वाले भी तंग करते हैं कि हम किसी को क्या बताएं, अपनी इज्जतें कहाँ छुपाएं? कहाँ छुपाए? हम भाग के जा सकते हैं और क्या कर सकते हैं? हमारा घर उजाड़ बना हुआ है, हम अपने बच्चे अपने घर में नहीं रख सकते। एक बंदा बात कर ले। अगर जिसके साथ होता है उसकी पता चलता है। कोई आए मेरे सामने, मैं आप बर्दाश्त करता हूँ, मैं करता हूँ। अगर कोई चीज़ नजर आने वाली होती है, मैं जिस तरह उस वहाँ पे मौजूद था ना, मैं उसकी जान ले ली, मैं मर जाना था, उसको मार देना था। सिर्फ वो नजर नहीं आता, वो नज़र नहीं आता। अगर कोई चीज़ होती, आप इनका गुस्सा देख रहे हैं, इनकी बेचैनी बेबसी देख रहे हैं। ये मैं सांगला हिल में मौजूद हूँ। जैसे आपसे कहा था कि कोशिश है मैं जाऊँ, तो गया, सब कुछ देख कर आया, सब कुछ रिकॉर्ड कर कर आया। इरादा यही था कि इस इतवार को आपको दिखाते हम ये प्रोग्राम। हमने दिखाया भी, भेजा भी, बस कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से हमारा प्रोग्राम नहीं चल सका। और आपको बता दूं कि आज ही रात 11 बजे आप एक्सप्रेस न्यूज़ पर देख सकेंगे ये सांगला हिल, जो कि हमने इतवार को दिखाना था। आपको दोबारा बता देता हूँ कि हमने दिखाया भी, भेजा भी, बस कुछ टेक्निकल इश्यूज़ हो जाते हैं, शिफ्ट होता है यहाँ से वहाँ, प्रोग्राम डाटा हो जाती, तो वो इस वजह से नहीं चल सका। और इसी हफ्ते दिखा रहे हैं आपको हम, सेम वीक, संडे गुजरा, थर्सडे 1 अक्टूबर को हम आपको दिखा रहे हैं रात 11 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पर। ये भी और बहुत कुछ ऐसा भी जो मैं खुद रिकॉर्ड करके आया। शिराज भाई, मैंने शुरुआत की हर उस जगह जाकर जहाँ पर ये वाक़यात हुए, जहाँ जहाँ इंसिडेंट हुए, जहाँ बाल काटे गए, जहाँ कपड़े काटे गए, जहाँ औरतों को ज़ख्मी किया गया। ये मेरी इन्फॉर्मेशन में नहीं था जब मैं पहुँचा। अच्छा। ये मैं जब पहुँचा उससे एक दिन पहले ये वाक़या हुआ। अच्छा। जैसे मैं जब निकला हूँ ना कराची से, तब ये हुआ है। अगले दिन मैं पहुँचा हूँ तो ये वाक़या हुआ है। मैं खुद परेशान हो गया। जिस दिन मैं पहुँचा हूँ उस दिन मुझे इन्फॉर्मेशन मिली रात को कि जी कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया। मैं बहुत खुश हुआ कि चलें, शुक्र है कि मामले रुक जाएंगे, थम जाएंगे। लेकिन समझ नहीं आ रही बात कि एक फैमिली का झगड़ा होता है आपस में, वो हस्बैंड अपने वाइफ के बाल काट देता है गुस्से में, तो क्या वही हस्बैंड इन सब जगहों पर जाता है? कैसे मुमकिन है? असल में अगर वो अपनी बीवी के चल रहे हैं वो तो मुमकिन है कि उसके घर में रहती है, कोई देख नहीं रहा, उसकी हदूद में है। लेकिन किसी की हदूद में घुसना और फिर वहाँ से निकलना इतना आसान तो नहीं है ना। किसी घर में जाना, वहाँ से आना और पकड़ में भी नहीं आना। एक होता है ना सुना हुआ, एक सुनी हुई बात होती है, एक होती है मैं खुद देख के आना। ये तो शायद आप लोग भी महसूस कर रहे होंगे कि भाई क्या कहना चाह रहे हैं आपको। ये तो शायद सुनने वाले, देखने वाले महसूस कर रहे होंगे। मैं एक जगह पर और गया। अगर कोई इंसान होता है उसका एक खौफ होता है, लेकिन वो इतना खौफ नहीं होता इंसान का कि आप बेहोश हो जाए। देखिए, खौफ हम पर भी आया है, एक दो बार आया है, और अब डाल देते हैं दिलों में खौफ आपके ना। मुश्ताक भाई के टाइम पे, नूरानी पे, फलाना एक खौफ आता है दिल में ना कि यार अब क्या हुआ, हाँ मोहतात हो जाए, बेहोश तो नहीं। फिर एक जगह से कपड़े लेके गए। मैं जब गया हूँ ना वहाँ, मैंने बात जब खुद की है, तो एक खातून के सिर्फ कपड़े जाते हैं, एक खातून के सिर्फ बाल जाते हैं। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इंसान नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि कोई एक नहीं है ये।
अगर तो इंसान है, और हमने कुछ ऐसा रिकॉर्ड किया है, कुछ हो गया है रिकॉर्ड, कुछ ऐसी कोशिशें हमने की हैं जो भी मैं आपको बता नहीं सकता, जो मैं प्रोग्राम में दिखाऊंगा आपको मैं एक झलक दिखा देता हूँ कि जी हमने एक प्रैक्टिस की थी कि एक होता है ना कोशिश करना उस मखलूक को दावत देने की या किसी तरह सामने आने का जो एक मौका होता है। ये देखें आप, ये सांगला हिल की वही छत है जहाँ पहला वाक़या हुआ, अच्छा, जहाँ सबसे पहले वो खातून की यहाँ पे जिसको कट किया गया, जो हॉस्पिटल में थी, जिनका बयान भी अच्छा, सुनाया जिन्होंने हमने आपको बयान लगाया था ऐसे एक वीडियो पहले कि मैं लेटी हुई थी, मैंने हाँ, करवट हाँ, ली, जैसी करवट ली कोई हाथ आया, हम्म, मैंने मुजामत की तो मुझे काटा, मेरे कपड़े काट के ले गए। हम्म, उस जगह पर 2 बार देखा गया था इसको, इस अच्छा, मखलूक को, इस बंदे को। तो हमने वही घर चूज़ किया कि हम यहाँ पर एक बेट के तौर पर, एक चारे के तौर पर जो है ना, कपड़े लेडीज़, बाल लेडीज़, रात के टाइम पर छत पे एक कोशिश करें, जो कि हमने की भी। कई लोगों को इंतज़ार था, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन कहते हैं ना जो होता है बेहतर होता है, कि ये सब आप देख सकेंगे जुमेरात रात 11 बजे एक्सप्रेस न्यूज़ पर, जो इतवार को कोई टेक्निकल इशू हो गया था जिसकी वजह से हम एयर नहीं कर सके थे इसको। तो बात ये है, ये आपने रात कितने बजे बिठाया था यहाँ पे? भाईजान ये शायद हम शुरू हुए थे रात 11 बजे, अच्छा, सही, शुरुआत हुई थी हम्म, वहाँ तो 7-8 बजे हाँ, ब्लैंक अंधेरा हो जाता सब है, अंधेरा जैसे कि था। डीप नाइट शुरू हो जाती है। लेकिन वाक़यतन मेरे वहाँ जाने का मकसद ये था कि कुछ ऐसे मैसेजेस मुझ तक पहुँचे यूट्यूब के ज़रिए, व्हाट्सएप नंबर के ज़रिए, जिसमें लिखा हुआ था कि हम रातों को सो नहीं पा रहे, हमारी ख़वातीन यहाँ से जा रही हैं, घर खाली हो रहे हैं। और वाक़यतन मैं देख कर आया शाज़ भाई, एक नहीं, 2 नहीं, तकरीबन सैकड़ों घरों पे ताले लगे हुए हैं, और जो घर आबाद हैं वहाँ ख़वातीन नहीं हैं। ये तो बिल्कुल एक ऐसा हो गया जैसे नावल में पड़े तिरेसमाती शहर के जिसमें औरतें मौजूद ना हो, मर्द रह रहे हो। अब यकीन जाने वहाँ झगड़े ऐसा- पता क्या हो रहे थे मर्दों के, वो कह रहे थे कि हम रोटी कहाँ से खाएं, खवातीन नहीं है तो ख़वातीन नहीं है घर में, घर हमारे उजाड़ हुए हुए हैं, ख़वातीनों को ला नहीं सकते, और हों तो वो फिर एक डर खौफ की कैफियत। अब आपके जाने से पहले पहले जो हमने यूट्यूब पे जो लोगों ने बताया 30 वाक़यात रिपोर्ट कर दिए गए थे, और लोग जब हमें फर्स्ट फुटेज मिली थी तो 3 थी, और इस मजमे में भी 30 के करीब तकरीबन लोगों ने क्या कहते हैं करना शुरू कर दिया था। अच्छा, कुछ कुदरती काम ये हुआ, जिस दिन मैं पहुंचा उस दिन के बाद से अब तक कोई केस नहीं हुआ। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह से। कुदरती बात कह लें कि मकसद हमारा ये था कि ये जो भी है पकड़ा जाए, ये मामले ख़त्म हो जाएं, ये मामले रुक जाएं, थम जाएं, ये मज़ीद डर खौफ जो है ना ये निकल जाए। तो अल्लाह का करना कि हम पहुँचे हैं जिस दिन, उससे 1-2 दिन पहले आखिरी हुआ था इंसिडेंट, उसके बाद से अब तक नहीं हुआ। चलो माशाल्लाह से ये जाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र आलमीन। है। आपको दिखाएंगे जो हमने देखा, कोशिश करेंगे महसूस करवाएं। मैं आपको बस जनरली बता देता हूँ कि पूरा शहर उठकर आ गया था। यकीन जानिए, हम पहुँचे सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज़ के रिपोर्टर ही नहीं, हमारे इमदाद भाई ये नहीं, तमाम निजी टीवी चैनल्स, तमाम बड़े छोटे, तमाम, कुछ जिनकी शहर तक है लिमिटेशन, कुछ पूरे मुल्की चैनल जो हैं, तमाम नशरियात जो है ना वो यहाँ पर आ गए, बहुत ही मोहब्बत से हमें नवाजा, इस्तकबाल किया हमारा, और सब यही चाह रहे थे कि यार ये मसला जो है ना किसी नहज पर पहुँचे। और उम्मीद पता नहीं लोगों को हमसे कुछ ज़्यादा ही थी कि जी आप जाएंगे तो कोई मामले जो है ना हल हो जाएं, कुछ हो जाए। अगेन हमने कुछ भी नहीं किया, खुदा की करनी, आपकी दुआओं से जिस दिन हम पहुँचे हैं वो दिन है, आज का दिन है, कोई केस रिपोर्ट नहीं हुआ। शुक्र है अल्लाह ताला का। तो वही कहते हैं ना, नियत थी असल में पब्लिक के सामने खुल के चीज़ें आ गई। जब आप लोगों ने चीज़ें की
اور کیونکہ جو پہلے چیزیں غفلت میں ہو رہی تھی نا لوگوں کی، اب پورا شہر چکنا ہو چکا ہے. اگر یہ انسان بھی یا جو بھی انٹیٹی ہے تو لازمی اتنے وہ، کیونکہ پہلے غفلت میں حملہ کر رہی تھی نا، کوئی گھر میں مطلب مشغول ہے، اچانک کچھ ہو گیا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دیکھ نہیں پا رہے، ہم کر نہیں پا رہے. اب تو پورا شہر ہی ایکٹیو ہو گیا، پھر آپ گئے تو اور سپر ایکٹیو ہو گیا. جی جی. تو جس کی وجہ سے نگاہیں سب کی وہیں پہ لگ گئی ہیں. تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم ہوا، وہ چیز یا تو جگہ چھوڑ گئی ہے، یا وہ بندہ جسے وہ پکڑا گیا اللہ کرے وہ ہو، یا جو بھی کچھ مسئلہ حل ہو اور لوگوں کی پریشانی حل ہو. مقصد وہی ہوا، مقصد یہی تھا کہ جو بھی ہے کسی اینڈ پر پہنچے. ایک بات میں آپ کو اور دکھانا چاہوں گا کہ شاید آپ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا. یہ جس بھائی کا آپ نے سنا نا وہ بیان، جو بیچارے رو پڑے بے بسی کی کیفیت میں ان کے گھر پہ بیٹھا ہوں شراز بھائی، یہی وہ کمرہ ہے جہاں اس بچی کے ساتھ یہ ہوا ہے. اب میں جو دکھانا چاہ رہا ہوں وہ ہے یہ دیکھیں شراز بھائی. یہ تو کافی مطلب سچے خاصی بڑی ہیں، لیکن میں 17 سال ان کی عمر ہے. ماشاء اللہ سے میں سمجھا بچی سے سمجھتا تھا انڈر 10 ہے، پڑھی لکھی، ہاں ماشاء اللہ پڑھی لکھی بچی ہیں. ٹھیک، ان کی بھتیجی ہیں، اچھا ان کے بھائی کی بیٹی، اور جن کے ساتھ یہ واقعہ رونما ہوا. بات یہ ہے شراز بھائی، اگر تو کسی انسان نے کیا ہوگا، انسان ہوگا، ایک بات ہے کیوں کرتا ہے کوئی انسان ایسا؟ ان کی کوئی ذاتی دشمنی یا کچھ معاملات پوچھا آپ نے ان سے؟ کچھ مثلا محلے میں کچھ یا چیزیں کچھ ایسا تو نہیں تھا؟ ان کے انٹرویو سے پتہ کیا ظاہر ہو رہی ہے بات، کہ جس پر گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے. اگر وہ کوئی بندہ ہوتا تو نہ وہ ہوتا یا میں ہوتا، کوئی ایک ہم میں سے زندہ نہیں ہوتا. اگر کوئی چیز نظر آنے والی ہوتی ہے، میں جس طرح وہاں پہ موجود تھا نا، میں اس کی جان لے لی، میں مر جانا تھا یا اس کو مار دینا تھا، صرف وہ نظر نہیں آتا. کہتا وہ غائب ہو جاتا ہے. جس غصے اس میں یہ بے بسی میں ہے، اسی لیے ہے کہ کچھ کر نہیں پا رہے. ہاں وہ اپنے غصے کا اظہار ہی نہیں کر سکے، نکال نہیں کوئی سکے. ملے اور یقین جانے میں اور احسن بھائی رستے میں پتہ ہے کیا گفتگو کرتے ہوئے جا رہے تھے. جب ہم نکلے ہیں لاہور سے، ابھی ہم موٹر وے پہ تھے، تو ایسے ہی میں نے دیکھا احسن بھائی کو. میں نے کہا احسن بھائی اگر وہ بندہ ہوا اور پکڑا گیا تو احسن بھائی پتہ کیا کہتے ہیں؟ سجاد بوٹی بوٹی ہو جائے گا، بوٹی بوٹی قیمہ بن جائے گا پورا. اب آپ یہ نوٹ کیجئے گا کہ ایک ہوتا ہے نا جسے ہم کہتے ہیں کہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو کچھ وہم، ہاں وہم ہو، سپرسٹیشیس ہوں، یا پھر کیا کہتے ہیں کہ کم عقل ہو، نہیں سمجھ سکے، لیکن ماشاء اللہ سے پڑھے لکھے لوگ ہیں. ایک ایجوکیٹڈ اور ایسی بچی کی اگر کوئی جڑ سے بال کاٹ کر لے جائے تو اچھا. ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ خواتین ڈر کے چلی جاتی ہیں. ایک اور وجہ میں نے نوٹ کی جو مجھے لگتا ہے کہ ایسے واقعہ کبھی ہو جائے نا تو پورا اہل محلہ کی خواتین اٹھ کے آ جاتی ہیں، وہ افسوس کرتی ہیں. اور جو خواتین جن کے ساتھ یہ ہوا ہوتا ہے نا وہ شرمندہ ہوتی ہیں، ان کو شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہماری عزت ہوتا ہے نا، زلفے بال پبلک سے ڈسکس ہو رہا ہے، لوگوں میں ڈسکس ہو رہا ہے، اچھی بات نہیں سمجھتے نا. تو وہی نا، اسی لیے وہ بیچارے کوچ بھی کر جاتے ہیں کہ میں نے کسی کا سامنا نہیں کرنا، مجھ سے وہ سوال پوچھیں گے، میرا دل اور دکھے گا، بار بار یاد آئے گا مجھے یہ سب. اب ایسی بچی کے یہ بتا رہے ہیں جو ان کی بھانجی کے ساتھ ہی ہوا، میرے پہنچنے سے 1 یا 2 دن پہلے یہ واقعہ ہوا. ایک ہم شراز بھائی وہ ان خاتون کے پاس پہنچے جن کے صرف کپڑے کاٹے گئے. اچھا، ان کے بال نہیں کاٹے گئے، ان کے صرف کپڑے کاٹے گئے. یہ انہوں نے بتایا چھت سے وہ چیز آئی، چھت سے وہ چیز زمین پر آئی اور اس نے میری قمیض پکڑ کے کاٹا، میں بے ہوش ہو گئی. اچھا. اور اس دن سے لے کے 15 دن ہو گئے ان کو یہ مستقل بخار میں. اچھا، لیکن سجاد بھائی بھی ہم نے پنجاب کی ویڈیو دیکھی تھی، یہ تو بڑی جہاندیدہ خاتون ہوتی ہیں. کوئی حملہ کرنے آیا، اس کو حملہ کر کے اسکوٹر سے گرا دیا اور وہ لاتیں مار دیں. یہ تو مثلا کھیتوں میں کام کرنے والی ہوتی ہیں، تو یہ تو اتنی جلدی حواس قطع نہیں کر سکتی. رب ڈالتے ہیں دلوں میں خوف. 12 سال بعد بھی نا جب مجھے 1-2 جگہ پر خوف آیا نا، میں 1-2 راتیں سو نہیں سکا، صرف اپنے آپ سے اس سوال میں کہ یار میں کیسے ڈر گیا، مجھے کیوں ڈر لگا، میں کیوں گھبرایا. آج 12 سال بعد بھی
یہ رب ڈالتے ہیں دلوں میں، کہتے ہیں نا رب دلوں میں عزت ڈالتے ہیں، رب دلوں میں محبت ڈالتے ہیں، اسی لیے رب دلوں میں خوف بھی ڈالتے ہیں، اور جب رب ڈالتے ہیں تو غلط نہیں ڈالتے۔ اب یہ ان کا حالت دیکھ رہے ہیں شاہد بھائی، یہ مستقل بیمار، میں نے سنا تھا بخار اللہ میں، ساٹ وہ کہہ رہی تھی کہ ایک تو وہ بیٹھ نہیں پا رہی تھی جگہ ایک تسلسل سے، اور کہہ رہی تھی کہ مجھے فیور ہے، مجھے ہلکی سے میں حرارت نے ہے۔ دل جوئی کیا ان کی، ہاں وہاں میں پہ نے ذرا ہنسی سنا مذاق تھا، کیا ان کے ہاں ساتھ تھوڑی، اب ڈرے نہیں۔ ہاں میں نے تھوڑا سا ان کے ساتھ ہنسی مذاق کیا، وہ بہت زیادہ کانپ رہی تھیں، آپ کہہ رہے تھے کہ بچے ہیں سب پاس ہیں، خیریت ہے سب ہے، میں تو تسلی بھی دے رہا تھا ان کو۔ لیکن بیتی تو ان پہ تھی۔ یار میں محسوس کیا لوگ اس واقعے کو یاد نہیں کرنا چاہ رہے، اتنا خوف ہے لوگوں میں، اللہ کرے۔ اگر آدمی ہے تو بھی یہ خوف کیسا؟ یہی تو بات ہے نا، موبائل چھن جاتا ہے لوگوں کا، اکوپمنٹ چھن جاتا ہے تو بھائی چلا گیا، ہم اب دوبارہ لے لیں گے، 5 سال بعد آ جائے گا، بال چلے گئے دوبارہ نکل آئیں گے، شرٹ چلے گی نہیں پہن لیں گے، انسان تھا جان لے گیا، لیکن وہ ایک خوف یا ایک فضا کیسے پیدا ہوگی علاقے کے یہی اندر؟ تو بات ہے ساری، کہ اگر کوئی میری قمیض کاٹ ہاں کے تو لے نہیں پہن گیا لیں گے۔ تو مجھے اس میں کیا اتنا بڑا لوگ ایشو۔ بسوں میں سے پان تھوک دیا کرتے تھے، ہم کیا کرتے تھے، دوبارہ پہن لیا کرتے تھے، لڑتے نہیں تھے۔ اب اگر کوئی، وہی تو عرض کر رہا ہوں نا کہ آپ کا ایسا کیا نقصان کر گیا، وہ کیا لے گیا آپ کا، آپ کے بال کاٹے، آپ کے کپڑے کاٹے، تو اس میں آپ اتنا خوف زدہ کیوں ہو گئے ہیں؟ پورا علاقہ جو دکھ رہا تھا کہ جیسے ایک ایک پوری گلی خالی پڑی ہے، تالے پڑے ہوئے ہیں۔ میں آپ کو عرض کی نا، یہ آپ کو میں آگے دکھاتا ہوں، یہ جناب عالی کہ پورا ایریا جو ہے نا، لائن سے جو میں ماحول دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو وہاں کا، وہ یہ کہ یہ بازار ہے، یہ دکانیں ہیں بند، آگے گھر ہیں بھائی جان، یہ تالے لگے ہوئے سب، یہ پوری گلیوں میں نے دیکھا لائن سے تالے ہی تالے لگے ہوئے، اگین۔ تو ابھی آپ کے آنے تک آپ کو اطلاع ملی کہ اگر بندہ پکڑا گیا تو لوگ اپنے گھروں میں آ گئے ہوں گے، آ جانا چاہیے، بس تسلی ہوئی، تشفی کی ہوئی ان کی؟ کچھ ایسا ہوا کہ علاقہ نارمل ہوا؟ کچھ لوگ ابھی آنے کو تیار نہیں واپسی، میں یقین نہیں کر رہا اس بات پہ۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2 لوگ پہلے بھی پکڑے گئے تھے۔ آپ کو یاد ہوگا جب ہم یہاں سے نکلنا چاہ رہے تھے، جب ہم پہلے بات کر رہے تھے، تب 2 لڑکوں کو ہاں پکڑا وہ تھا، بتایا تھا کہ وہ دبئی جانے کے چکر ان میں۔ کو ملک سے باہر جانا تھا اور ان کو اجازت نہیں مل رہی تھی، یہ جانے نہیں دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے غصے میں آ کے عورتوں کے بال اور کپڑے کاٹنا شروع کر دیے۔ بات یہ جنہوں نے نہیں جانے دیا ان کے کاٹو نا، یہ بات تو ٹھیک ہے، انہوں نے کیا بگاڑا انہوں نے تھا؟ کیا بگاڑا معصوم لوگوں کا؟ اچھا وہ ان کو پکڑ لیا نا جب، ان کے بعد یہ واقعات میں اور اضافہ ہو گیا، تو لگا یہی کہ نہیں ابھی شاید اور بھی لوگ ہیں شاید۔ میں جس دن پہنچا ہوں اس دن مجھے رات کو اطلاع ملی ہے کہ کسی کو پکڑ لیا ہے، گرفتار کر لیا۔ اگلے دن میں بیان دیکھتا ہوں کہ جی وہ ہسبینڈ ہیں جو اپنی وائف کے بال کاٹے، جنہوں نے غصے میں لڑائی ہوئی ان کی آپس میں، اور وہی جو ہے نا اس سب گروپ کے پیچھے کام کر رہے ہیں۔ اب جب میں مل کے آیا ہوں نا لوگوں سے، پرسنلی ان کے گھروں پہ گیا، ان سے بات کیا نا، میں چاہوں گا آپ دیکھیے گا، میں چاہوں گا یہ آپ دیکھیے گا، جمعرات 1 اکتوبر ایکسپریس نیوز پر رات 11 بجے، اور آپ خود مجھے اپنی رائے دیجیے گا، کیونکہ میں تو ریکارڈ کر کے آیا ہوں، میں تو صرف دیکھ کر سن کر نہیں آیا، تمام چیزیں ریکارڈ کر کے آیا ہوں۔ لوگوں کا خوف وغیرہ چیزیں آپ نے خود محسوس کی ہے؟ بس ایک بات کی مبارکباد آپ کو بھی، مجھے بھی، ہم سب کو ہو کہ جی اس دن کے بعد سے یہ واقعات ہوئے نہیں دوبارہ۔ شکر۔ حالانکہ ہم نے جو سنا تھا کہ انڈیا میں 4 مہینے تک یہ واقعات چلے، 120 دن، تو ہمارے تو شاید 1 مہینہ بھی نہیں ہوا، اور اللہ کے کرم سے، آپ کی دعاؤں سے، جو مقصد تھا کہ یار پکڑے جائیں، نہ ہو یہ واقعات، وہ جی نہیں ہوئے۔ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، کوئی رپورٹ نہیں ہوا واقعہ۔ ہم نے کچھ ریکارڈ کیا ہے، ہو گیا ہے کچھ ریکارڈ، وہ آپ کو بھی دکھائیں گے، تو وہ میں بھی آپ کو دکھا نہیں سکتا۔ میرے 2 سوالات ہیں، لیکن جب ابھی میرے خیال سے مناسب رہے گا سوالات کرنا، کیونکہ یا پھر ہم اگلی ویڈیو میں بنائیں۔ 12 سال ہو گئے آپ کو اسی لوکیشن پہ جاتے ہوئے، ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے اور ان واقعات میں اترتے ہوئے، آپ کی اپنی کیا فیلنگس تھیں؟ ایک آپ کی چھٹی حصہ کیا کہہ رہی تھی کہ اس جگہ موجود تھے، تو آدمی جب وہ کوئی چیز گزرتی ہے تو وہاں پر اثر چھوڑتی ہے، پیرانارمل چیز ہے، آپ کا حص ہوتی ہے، اورا ہوتا ہے، تو آپ کے اورے میں کوئی چیز ایسی آئی؟
یا تو جن لوگوں نے مجھ سے بات کی ہوں یا تو وہ غلط بیانی کر رہے ہیں، ہوں یا تو جو یہ واقعات جن کو پکڑا گیا ہوں وہ شاید ابھی بھی کچھ لوگ باقی ہیں۔ اچھا بات یہ شراز بھائی، جو واقعات یہ لوگ بتا رہے ہیں نا، ہوں وہ میچ نہیں پاسبل کر نہیں ہے، ہاں وہ پاسبل نہیں ہے۔ میچ نہیں کر رہے، پبلک کچھ اور کہہ رہی ہے اور ہاں گرفتاروں کو وہ کر رہے ہیں۔ ایک آپ نے واقعہ دیکھا نا اس ہاں بھائی کا، ہوں اس کے علاوہ مطلب کچھ ٹھیک ہے، خوف پھیل جاتا ہے، معصوم لوگ ہیں، سیدھے لوگ ہیں، ہوں ایک ہوا بن جاتی ہے بات۔ یا تو ان میں سے کسی ایک دو نے صحیح واقعہ بیان نہیں کیے، گمراہ کیا ہے، ہوں یا تو جو پکڑے گئے ہیں، جیسے پہلے بھی 2 پکڑے گئے تھے، بعد میں بھی 1 پکڑے گئے، تو شاید ابھی بھی گنجائش باقی ہے۔ لیکن اللہ کا بہت شکر، ہماری پولیس کو بھی مبارکباد، ہمیں بھی، تمام دیکھنے والوں کو بھی، تمام سانگلہ ہل کے رپورٹرز نے بڑی محنت کی ہے۔ ہاں وہ ماشاء بتا رہے ہیں اللہ کہ ہم صبح 8 گھنٹے جی اپنے آفس کی ڈیوٹی دیتے، پھر ہم پوری رات یہاں پہ ڈیوٹیاں دیتے، ہر واقعے کو جا کے ہم کور کرتے۔ ہم تک بھی ہمارے رپورٹروں نے یہ بات پہنچائی نا، جو ضلع کے رپورٹر، صرف ایکسپریس نیوز کے نہیں، تمام چینلز کے رپورٹرز جو ہیں، متحد ہوئے وجہ سارے ساروں نے کہتے یار ہم نہیں سوئے راتوں کو۔ یہ ساری فوٹیجز، یہ سارا معاملہ جو اوپر تک پہنچا، ان کے پیچھے سب سے بڑا ہاتھ ہمارے وہاں کے لوکل رپورٹرز کا۔ تو یہی ہے کہ جی تھم گیا ہے سب، اب شکر نہیں ہے ہو رہے یہ واقعات۔ جو آپ اتوار کو نہیں دیکھ سکے کچھ ٹیکنیکل ایشوز کی وجہ سے، وہ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کل رات، آج رات، جمعرات رات 11 بجے 1 اکتوبر کو ایکسپریس نیوز پر۔ اور جو ہم نے ریکارڈ کیا ہے، ہم چاہیں گے آپ کو بھی محسوس کروائیں وہاں کا حال۔ اور بس اتنا کہوں گا کہ میں ایسے ہی نہیں گیا تھا وہاں پر، ایک ہوتا ہے نا شراز بھائی کی ایک فیل آتی ہے آپ کو کہ آپ پہنچیں، آپ جائیں، وہی کیا۔ آپ نے جانے سے پہلے مجھ سے بھی ڈسکس کیا تھا کہ کیا کیا جائے، میں نے کہا نہیں جانا چاہیے، آپ دیکھیں کیونکہ ہمارا یہ جنرا نہیں ہے، ہم 2-3 مہینے سے جنرا کی طرف آ گئے ہیں۔ وہ جیسے بھی پہنچے ہم ہاں جانتے ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے ہم کیسے پہنچے، لیکن اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ جی اب اس دن کے بعد سے اب تک کوئی دوبارہ واقعہ رپورٹ نہیں ہوا پاکستان میں، سانگلہ ہل میں، کہیں بھی ایسا۔ جو ریکارڈنگ آپ نہیں دیکھ سکے تھے وہ دیکھیے گا انشاءاللہ آج، اور مزید بھی جو اپڈیٹ ہوتی ہے آپ کو بتائیں گے۔ یہ دیکھیں آپ نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو کیا لگتا ہے، پھر ہم دوبارہ اس فورم پہ بیٹھ کے آپس میں دل کی باتیں شیئر کریں گے انشاءاللہ۔ واٹس ایپ پر جو آپ کے کوشش کیا کریں مجھے آڈیو میسیجز نہ بھیجیں ریکارڈ کر کے، ٹائپ کر دیں، اور اگر کسی لوکیشن کی یا کوئی ایسی بات کرنا چاہ رہے ہیں تو ویڈیو بنا دیں اس کی نا۔ وہ آڈیو میسیجز وہ بہت لیندی ہو جاتے ہیں اور میں ہر کسی کا جواب نہیں دے پاتا، وہ اس میں بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ پوری دنیا سے ہی شراز بھائی، پوری اچھا دنیا سے ہی تقریباً ہمیں واٹس ایپ پہ آئے میسیجز، میں نے پڑھے بھی دیکھے بھی، کئی کچھ کے میں جواب دے سکا، کچھ کے نہیں دے سکا، کیونکہ وہ 1 2 3 4 گھنٹے کب گزر جاتے ہمت بھی نہیں رہتی۔ پھر کوشش کی ہے کہ خود ہی آپ سے رابطے میں رہیں، تو اس لیے ٹائپ کر دیں، اور یوٹیوب میں آپ کمنٹس تو ماشاءاللہ کر ہی رہے ہیں، وہ بھی نمبر آپ کے پاس ہے۔ 2-3 لوگوں نے اپنی بات بھی ہم تک پہنچائی ہے، ان سے بھی ہم رابطے میں ہیں، تو کامیاب رہا، شکر واٹس ہے ایپ بھی اللہ کا۔ کامیاب رہا۔ تو یہ ہے کہ دیکھیں جی، بتائیں پھر۔